بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. سب سے پہلے سر میں مذمت کروں گا اور افسوس کروں گا ان شہداء کے لیے، خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی صاحب کے لیے جو پرسوں شہادت پا گئے ایران میں، ان 150 بچیوں کے لیے جو اسکول میں میناب میں اسکول میں سبق حاصل کر رہی تھیں، جن کو ناحق ان اسرائیلی اور امریکی میزائل نے نشانہ بنا کے ان کو شہید کیا. ان 550 ایرانیوں کے لیے جو ان 3 دن کی جنگ میں اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور ان 30 پاکستانیوں کے لیے جو پرسوں ان مظاہروں میں کسی بھی طور پہ یہاں پہ ان کو ہلاک کیا گیا، ان تمام کی مذمت کرتا ہوں اور اس کا افسوس کرتا ہوں. چیئرمین صاحب، سوئٹزرلینڈ کے اندر نیگوسیشن ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے اور بڑی کامیابی سے آگے جا رہے تھے. جو عمان کے جو فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جی سب کچھ طے ہو چکا تھا، ایرانیوں اور امریکیوں میں سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، اور ایران جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جی 70% یورینیم انریچمنٹ آپ ختم کر دیں، وہ اس پہ بھی راضی ہو چکا تھا. سارے ڈاکومنٹس تیار تھے، بلو پرنٹس تیار ہو چکے تھے، اور اپروول کے لیے اپنی اپنی حکومتوں کو بھجوا دیے گئے. اس کے طریقے میں ایک اجلاس بلایا گیا تہران میں، جو کہ پہلے فائنل ہونا نہیں تھا. وہ ہفتے کی صبح ایک اجلاس بلایا گیا جس کا اسرائیل اور امریکہ کو پتہ چل گیا، جس میں ایران کے جو رہنما ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، وہاں ان کے صدر تھے، ان کے آرمی چیف موجود تھے، انقلابی گارڈ کے جو صدر وہ جو چیف تھے وہ موجود تھے. وہ میٹنگ کرنے کے لیے آئے تاکہ اس بلو پرنٹ کا اجازت اپروول دی جا سکے. جب منافقت اور دھوکے دہی کے دیکھیں کہ جیسے اس میٹنگ کا پتہ چلا، یہاں سے اسرائیلی جہاز اڑتے ہیں، امریکی جہاز اڑتے ہیں، اور دھوکہ دہی میں آ کے ان تمام لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے جو وہ ڈاکومنٹ کی اپروول کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اتنی سادہ لوگ قوم کہ اگر وہ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک موقع نہیں دیا ان کو شہید کرنے کا. لیکن حضور یہ چیک کیجئے کہ جس وقت اتوار کو پاکستان میں ہی خبر آتی ہے تو سکردو سے لے کے کراچی تک چھوٹا بڑا بزرگ ہر عمر کا شخص، چاہے وہ سنی تھا وہ چاہے شیعہ تھا، پورا پاکستان اس دن مسلمان بن چکا تھا، اور ہر آنکھ میں وہ آنسو تھے اور اشبار تھا. اس دن پاکستان میں کوئی سنی شیعہ نہیں تھا، بلکہ یاد رکھیے کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا اور ان کی وہ تصویر آئی جو کہ ملبے میں تھی، جو کہ ابارآلود تھی، جن کے اوپر مٹی نظر آ رہی تھی، ہر پاکستانی نے اس فوٹو کو اپنی ڈی پی پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے انسٹا پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ، اپنے ٹویٹر پہ لگایا، کیونکہ اس دن ہم مسلمان تھے. وہ شخص چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، میں مرا نہیں ہوں، میں قتل نہیں ہوا، میں شہید ہوں اور میں زندہ ہوں، لیکن اسلام بھی آج زندہ ہے. یہ دنیا یاد رکھے گی، تم نے اس 86 سالہ شخص کو شہید نہیں کیا، تم نے اسلام کے اوپر ایک خنجر لگایا ہے. یہ ساری دنیا اس چیز کو یاد رکھے گی. چیئرمین صاحب، اس وقت پوری دنیا کی معیشت ہل چکی ہے. امریکہ اور ٹرمپ دو علیحدہ چیزیں، آپ اس کو اس انداز میں دیکھیے. معیشت کا یہ حال ہے کہ ہارموز اسٹریٹ جو بند ہو چکا ہے. پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں 10% اور گیس کی فیسیں 20% بڑھ چکی ہیں. فرٹیلائزر 30% بڑھ چکا ہے. جہاں پہ 150 جہاز ہارموز سے گزرتا تھا، وہاں پہ صرف 6 جہاز گزر رہے ہیں. وہاں پہ پوری دنیا کی معیشت ختم ہو چکی ہے. 4 ریفائنری دنیا میں سب سے بڑی ہیں، یو اے کی، کویت کی، ایران کی اور سعودی کی، وہ اس وقت اپنا فنکشن بند کر چکی ہیں. کیوں؟ ایک چھوٹا سا ملک جس کا امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس کا 35,000 کا ڈرون، جو کہ امریکہ کے $4 بلین کے ڈرون، یعنی کہ ایک 35,000 کا ڈرون وہ چھوڑتا ہے تو امریکہ کو $4 بلین کا میزائل چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اس سے مقابلہ کر رہا ہے. 1,000 بھی اگر صرف یہ ڈرون لگائے جائیں چیئرمین صاحب، تو امریکہ کو کم از کم $4 ارب کی میزائل چاہیے، وہ $300 ملین کے ڈرونز کو روکنے کے لیے. یہ جنگ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے. اس قوم نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے. وہ قوم پچھلے 8 مہینے سے تیاری کر رہی تھی جس وقت جون میں اٹیک ہوئے تھے، اور 8 مہینے میں ان کا پورا سیٹ اپ تیار تھا. جب انہوں نے سوچا کہ آیت اللہ خامنئی ان سب کو شہید کر دیں گے اور پیچھے کچھ نہیں بچے گا، وہ بھول میں تھے. وہ وینزویلا پہ بھول چکے تھے. وہ بھول چکے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اسلام ہے، جس میں حضرت امام حسین کی یاد کھڑی ہے. اس کو شاید اس طریقے سے تباہ کرنا یہ ان کی سوچ نہیں تھا. اب اس وقت سارے امریکن ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. سارے امریکن کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم نے وہاں فوجی بھیجا. اب وہ سوچ رہے ہیں فوجی بھیجنے کا، لیکن امریکن اس کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہ جنگ اس کے بغیر جیتی بھی نہیں جا سکتی. چیئرمین صاحب، ایک چیز بتا دوں، لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ریز ہوتا ہے. کیا میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب اس شخص کو جس کا نام ٹرمپ ہے، جب آپ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے کر رہے تھے، آپ کے پاس ذہن میں تھا کیا
کیا آپ اس چیز کو نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ یہ نظر ثانی کریں گے کہ پیس بورڈ میں جا کے ممبر بننا ضروری تھا جس کا مقصد فلسطین میں اس قتلوں کو روکنا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایرانی شہید ہوئے؟ کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ اپنے اس پوائنٹ کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے مرنے سے بچا لیا تھا ٹرمپ صاحب؟ کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیونکہ شاید اب کروڑوں، اب ہزاروں مسلمان اب اس کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، کیا آپ اس پہ سوچنا پسند کریں گے؟ آخری بات کر دیتا ہوں، میں آپ سے سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ نے اس کرائسس سے نکلنا ہے، آج اگر ایران ہے تو کل پاکستان بھی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایران ختم ہو رہا ہے۔ چیئرمین صاحب، جس دن انہوں نے ایران پہ حملہ ختم کر لیا، اگلی باری اسرائیل نے پاکستان کی طرف آنا ہے۔ آج بھی لوگ مجھے کہتے ہو تم عمران خان کو لے کے آتے ہو، میں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں، آج ایک دفعہ آپ یونٹی کا میسج دے رہے ہیں، آپ ایک دفعہ عمران خان صاحب دائروں میں کسی بھی طور پہ یہاں پہ ان کو ہلاک کیا گیا، ان تمام کی مذمت کرتا ہوں اور اس کا افسوس کرتا ہوں۔ چیئرمین صاحب، سوئٹزرلینڈ کے اندر نیگوسیشن ہو رہی تھی، مذاکرات ہو رہے تھے اور بڑی کامیابی سے آگے جا رہے تھے۔ جو عمان کے جو فارن منسٹر ہیں ڈاکٹر بدر البسیدی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جی سب کچھ طے ہو چکا تھا، ایرانیوں اور امریکیوں میں سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، اور ایران جو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ جی 70% یورینیم انریچمنٹ آپ ختم کر دیں، وہ اس پہ بھی راضی ہو چکا تھا۔ سارے ڈاکومنٹس تیار تھے، بلو پرنٹس تیار ہو چکے تھے اور اپروول کے لیے اپنی اپنی حکومتوں کو بھجوا دیے گئے۔ اس کے طریقے میں ایک اجلاس بلایا گیا تہران میں، جو کہ پہلے فائنل ہونا نہیں تھا۔ وہ ہفتے کی صبح ایک اجلاس بلایا گیا جس کا اسرائیل اور امریکہ کو پتہ چل گیا، جس میں ایران کے جو رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی صاحب، وہاں ان کے صدر تھے، ان کے آرمی چیف موجود تھے، انقلابی گارڈ کے جو صدر، وہ جو چیف تھے وہ موجود تھے۔ وہ میٹنگ کرنے کے لیے آئے تاکہ اس بلو پرنٹ کا اجازت اپروول دی جا سکے۔ جب منافقت اور دھوکے دہی کے دیکھیں کہ جیسے اس میٹنگ کا پتہ چلا، یہاں سے اسرائیلی جہاز اڑتے ہیں، امریکی جہاز اڑتے ہیں اور دھوکہ دہی میں آ کے ان تمام لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے جو وہ ڈاکومنٹ کی اپروول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اتنی سادہ لوگ قوم کہ اگر وہ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک موقع نہیں دیا ان کو شہید کرنے کا۔ لیکن حضور یہ چیک کیجئے کہ جس وقت اتوار کو پاکستان میں ہی خبر آتی ہے تو سکردو سے لے کے کراچی تک چھوٹا بڑا بزرگ ہر عمر کا شخص، چاہے وہ سنی تھا وہ چاہے شیعہ تھا، پورا پاکستان اس دن مسلمان بن چکا تھا اور ہر آنکھ میں وہ آنسو تھے اور اشبار تھا۔ اس دن پاکستان میں کوئی سنی شیعہ نہیں تھا، بلکہ یاد رکھیے کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا اور ان کی وہ تصویر آئی جو کہ ملبے میں تھی، جو کہ ابارآلود تھی، جن کے اوپر مٹی نظر آ رہی تھی، ہر پاکستانی نے اس فوٹو کو اپنی ڈی پی پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے انسٹا پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ، اپنے ٹویٹر پہ لگایا، کیونکہ اس دن ہم مسلمان تھے۔ وہ شخص چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، میں مرا نہیں ہوں، میں قتل نہیں ہوا، میں شہید ہوں اور میں زندہ ہوں، لیکن اسلام بھی آج زندہ ہے۔ یہ دنیا یاد رکھے گی، تم نے اس 86 سالہ شخص کو شہید نہیں کیا، تم نے اسلام کے اوپر ایک خنجر لگایا ہے۔ یہ ساری دنیا اس چیز کو یاد رکھے گی۔ چیئرمین صاحب، اس وقت پوری دنیا کی معیشت ہل چکی ہے۔ امریکہ اور ٹرمپ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، آپ اس کو اس انداز میں دیکھیے۔ معیشت کا یہ حال ہے کہ ہارموز اسٹریٹ جو بند ہو چکا ہے، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں 10% اور گیس کی فیسیں 20% بڑھ چکی ہیں، فرٹیلائزر 30% بڑھ چکا ہے۔ جہاں پہ 150 جہاز ہارموز سے گزرتا تھا، وہاں پہ صرف 6 جہاز گزر رہے ہیں۔ وہاں پہ پوری دنیا کی معیشت ختم ہو چکی ہے۔ 4 ریفائنری دنیا میں سب سے بڑی ہیں، یو اے کی، کویت کی، ایران کی اور سعودی کی، وہ اس وقت اپنا فنکشن بند کر چکی ہیں۔ کیوں؟ ایک چھوٹا سا ملک جس کا امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس کا 35,000 کا ڈرون، جو کہ امریکہ کے $4 بلین کے ڈرون، یعنی کہ ایک 35,000 کا ڈرون وہ چھوڑتا ہے تو امریکہ کو $4 بلین کا میزائل چھوڑنا پڑتا ہے، وہ اس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ 1,000 بھی اگر صرف یہ ڈرون لگائے جائیں چیئرمین صاحب، تو امریکہ کو کم از کم $4 ارب کی میزائل چاہیے، وہ $300 ملین کے ڈرونز کو روکنے کے لیے۔ یہ جنگ جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس قوم نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ وہ قوم پچھلے 8 مہینے سے تیاری کر رہی تھی، جس وقت جون میں اٹیک ہوئے تھے، اور 8 مہینے میں ان کا پورا سیٹ اپ تیار تھا۔ جب انہوں نے سوچا کہ آیت اللہ خامنئی ان سب کو شہید کر دیں گے اور پیچھے کچھ نہیں بچے گا، وہ بھول میں تھے۔ وہ وینزویلا پہ بھول چکے تھے، وہ بھول چکے تھے کہ
یہ وہ ملک ہے جس میں اسلام ہے, جس میں حضرت امام حسین کی یاد کھڑی ہے, اس کو شاید اس طریقے سے تباہ کرنا یہ ان کی سوچ نہیں تھا. اب اس وقت سارے امریکن ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, سارے امریکن کہہ رہے ہیں کہ خبردار تم نے وہاں فوجی بھیجا. اب وہ سوچ رہے ہیں فوجی بھیجنے کا, لیکن امریکن اس کو اجازت نہیں دیں گے اور یہ جنگ اس کے بغیر جیتی بھی نہیں جا سکتی. چیئرمین صاحب ایک چیز بتا دوں, لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ریز ہوتا ہے. کیا میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب اس شخص کو جس کا نام ٹرمپ ہے, جب آپ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے کر رہے تھے, آپ کے پاس ذہن میں تھا کیا؟ کیا آپ اس چیز کو نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ یہ نظر ثانی کریں گے کہ پیس بورڈ میں جا کے ممبر بننا ضروری تھا, جس کا مقصد فلسطین میں اس قتلوں کو روکنا تھا, لیکن آج پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایرانی شہید ہوئے. کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیا آپ اپنے اس پوائنٹ کے اوپر نظر ثانی کریں گے کہ 2 کروڑ لوگوں کو آپ نے مرنے سے بچا لیا تھا ٹرمپ صاحب؟ کیا آپ اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ کیونکہ شاید اب کروڑوں, اب ہزاروں مسلمان اب اس کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب, کیا آپ اس پہ سوچنا پسند کریں گے؟ صرف آخری بات کر دیتا ہوں, میں آپ سے سیاست نہیں کرنا چاہتا, لیکن دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ نے اس کرائسس سے نکلنا ہے, آج اگر ایران ہے تو کل پاکستان بھی ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ ایران ختم ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب, جس دن انہوں نے ایران پہ حملہ ختم کر لیا, اگلی باری اسرائیل نے پاکستان کی طرف آنا ہے. آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں تم عمران خان کو لے کے آتے ہو, میں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں, آج ایک دفعہ آپ یونٹی کا میسج دے رہے ہیں, آپ ایک دفعہ عمران خان صاحب کی اس پارٹی کو اکٹھا لے کے چلے, خان صاحب کو لے کے چلے, ہم اس پورے بحران سے نکل سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا مقصد, ان لوگوں کی حکومت کا مقصد ہمیں یہاں صرف بھاشن دینا ہے کہ جناب یونٹی ہے, آئیں آپ کو جناب پوری بریفنگ دے دیتے ہیں. اگر آپ واقعی چلنا چاہتے ہیں, اٹھائیں اس شخص کو لے کے آئے جو واقعی اسلام کا دائرہ کار لے کے اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا, اور انشاءاللہ پاکستان بحران سے نکلے گا. ہم پوری قوم اس وقت اسلام کے اس دائرے میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, اور کوئی چیز باور نہیں کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس پوری کی پوری ایفرٹ میں آپ کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. جی